السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر راغلی اسٹڈی مشی جی آیانو. ویلکم ٹو آل آف یو. اس وقت پورے پاکستان میں جتنے بھی دوست ہمیں سن رہے ہیں سب کو ویلکم کہتے ہیں. سنو FM 89.4 کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پشاور اسٹوڈیو سے خائستہ رحمان آپ سے مخاطب ہیں, اور ایک خوبصورت سی آواز, ایک پیاری سی آواز ایک اور میرے ساتھ ہے, تو ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ تھینک یو سو مچ. مجھے کہتے ہیں جی ذکیہ خان. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں. اور آج کا دن اسپیشلی میرے اور خائستہ رحمان بلکہ ہماری پوری پشاور کی جتنی بھی ٹیم ہے سب کی طرف سے آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. یقیناً آپ بہت ہی جوش و جذبے سے یہ دن منا رہے ہوں گے. اچھا سا یہ دن ہے, پیارا سا, بالکل عید کی طرح ہم مناتے ہیں یہ دن. اور دعائیں ہماری کہ ہمیشہ ہمارا پاکستان اسی طرح پرامن رہے, ہم آزاد زندگی گزاریں. بالکل جناب. اور زمونږ غټول اوریدونکو کې کم چې دا وخت پورا پاکستان کې په کم ځای کې موجود دي, ای پښتو وایي نو ای ته په پښتو کې هر کله کو د پنجاب, سند, بلوچستان, کشمیر, ګلګت بلتستان او په کومو ځایونو کې ایون تر افغانستان کم ځایونو کې چې زمونږ आवाज دا وخت اوریدل کیږي, نو تاسو ټول ته د ازادۍ د پاک ورځ د عظیم ورځ ډیره مبارک شه. ځکه ماشاءالله څومره ښکلی او زبردست کلر دی چولې. او یہ زموږ د پاکستانی زموږ چې کوم جھنډا د داخلي رنگ دی دا. او زویم چې پلار باندې راتلم جب ہم راستے پہ آ رہے تھے, بلکہ میں ابھی آ رہی تھی آفس, تو بہت زیادہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے سب نے جو ہے وہ ڈریسنگ کی ہوئی تھی. حالانکہ بہت پہلے اگر خائستہ رحمان ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں آئٹمز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جیسے ہی 1 اگست شروع ہوتا ہے, اگست کا فرسٹ ڈے ہی جو ہے اسی سے جو ہے ہم لوگوں کی تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ڈفرینٹ مارکیٹس میں آپ دیکھیں, بازار میں آپ دیکھیں, مختلف چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوتے ہیں, اس میں کافی زیادہ اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. جس طرح وہ ماسک ہو گئے, ڈفرینٹ اور آئٹمز ہیں, بیجز ہیں, گھروں کو جو ہے لوگ سجاتے ہیں مختلف لائٹ سے یا جھنڈوں سے. تو کوشش کریں گے جی یہ دن گزرنے کے بعد بھی ہم ان چیزوں کو حفاظت سے رکھ سکیں, اپنے جھنڈے کی جو ہے وہ توہین نہ کریں. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی یہ 14 اگست کا دن گزر جاتا ہے اس کے بعد مختلف یہ فلیگز وغیرہ جو ہیں یا تو روڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یا بہت ساری جگہوں پہ اس طرح پڑے ہوئے ملے آپ کو نظر آتے ہیں. تو کوشش کریں گے اس سال کم از کم یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. باقی خوشی کا دن ہے, یوم آزادی ہے. بچوں کو اس حوالے سے جو ہے تھوڑی سی نالج دینی چاہیے اپنے بچوں کو جو ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو اس طرح کی مختلف آئٹمز دیتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے یہ دن منائیں, لیکن ساتھ ساتھ ان بچوں کو انفارمیشن بھی دینی چاہیے کہ کتنی مطلب ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے بعد ہمارے یہ ملک پاکستان وجود میں آیا ہے. تو کم از کم میرے خیال سے جو اسپیشلی جو آج کے دن میں یہ سب کو پیغام دینا چاہوں گی, یہ باجے نہ لیا کریں پلیز. اچھا دادی اماں اچھا اس طرح ہے کہ آزادی کا دن ہے تو کھائیں پیئیں مزے اڑائیں, لیکن یہاں پہ اس بات کا بھی بہت خیال, جس طرح سے ذکیہ نے کہا, واقعی سیریس نوٹس پہ اس بات کا انتہائی اس بات کا تقاضا ہم سے یہ ملک کرتا ہے کہ ہم اگر اس ملک میں جی رہے ہیں, ایون یہ چونکہ ظاہری بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور جس طرح سے آج جھنڈے کا تقریباً کافی زیادہ حصہ ذکیہ کے پاس ہے اور جو اقلیتوں والا حصہ ہے وہ میرے پاس ہے, تو ہم ملیں گے تو جھنڈا مکمل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس پورے پاکستان پر اگر ہم نظر دوڑائیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا پورا نام ہے, اور جب ہم اس پورے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اقلیتوں کا بھی پورا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ اسلام کے اس پہ ہیں. تو اگر ہم اسلام کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ظاہری بات ہے کہ وہ دین فطرت ہے, اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں, جس حصے میں بھی آپ دنیا کے موجود ہوں, اس ملک کے ساتھ آپ محبت کریں. چاہے وہ آپ کا ملک جو ہے وہ امریکہ ہو, افریقہ ہو, جو بھی ملک ہو, اس کے ساتھ آپ محبت کریں, اور یہ آپ کا دین آپ پر فرض کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ محبت کرنا ہماری عبادت ہے. یعنی اگر ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہماری عبادت ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ ملک اسلام کا قلعہ اس کو کہا جاتا ہے, اسلام کے نام پہ آزاد ہوا, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہتے ہیں. تو پھر تو اس کے جھنڈے کا احترام, اور پھر جو سب سے لالی پرچم, یہ جو ہلال ہے, جو ستارہ ہے, یہ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی علامت ہے. اور جب اب اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے. عمومی طور پہ جب ہم آتے ہیں تمام انسانوں کی طرف تو دنیا میں ذکیہ 2 قسم کے سوچ ہیں. ایک
سوچ وہ ہے جو انسانیت کا خاتمہ چاہتی ہے, انسان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتی ہے جی. اور دوسری سوچ وہ ہے جو ہر ایک انسان کے لیے, چاہے وہ اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہوں, جو بھی خامیاں ہوں, ان کے لیے اچھا اور بہتر دل رکھتے ہیں. اور میرا تو ہمیشہ, آپ کو پتا ہے کہ میرا دل تو ہمیشہ انسانوں کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اور اسی طرح سے یہی جذبہ, یعنی اگر ہم اس جذبے کے اندر چلتے ہیں تو ہم جو رحمانی قوت ہے اس کے ساتھ ہوں گے, اور جو شیطانی قوت ہے اس کو ہم مات تبھی دیں گے جب ہم اس طرح سے اچھی اچھی باتیں کریں گے, جس کا آغاز آپ نے کیا. باتیں ہم کریں گے نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں گے. جس طرح خائستہ رحمان نے کہا ہے کہ مطلب ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, اور یقیناً جس طرح ہم آج کا دن منا رہے ہیں, مختلف چیزیں آپ کو اس سے مطلب بچوں کی خوشی کا اندازہ آپ دیکھ لیں, وطن سے محبت کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں جس طرح کہ ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وطن سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بھی کام یا جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں, ایٹ لیسٹ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں, ہم اس کے ساتھ سنسیئر رہیں. تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم پاکستان کی ترقی میں جتنے ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, فیمیل کو بھی چاہیے وہ آگے آئیں. مختلف فیلڈز میں آپ کو دیکھنے کو بھی ملیں گی. یہ کہ بس بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ سب جو ہیں اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں. واہ, اور کام کے ساتھ مخلص ہونے کا جو بہتر اور اچھا انداز ہے, کبھی کبھی میں غائب ہو جایا کروں گا تو یہ جادو کا ایک منظر سمجھ لیں فیس بک کے دوستوں کے لیے. باقی ریڈیو پہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ تبھی مضبوط ہوگا جب صاف ہوگا. بالکل, کیونکہ اسی وجہ سے ہم نے کیمرے کا لینس بھی صاف کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, تو تبھی جو ہے ہماری مضبوطی, ہمارا جو رشتہ ہے اس میں مضبوطی آئے گی, اس میں ایک اچھا اور بہتر طریقہ آئے گا. ویسے ذکیہ, آج کا دن جس طرح سے ہم عید کے دن پہ کہتے ہیں نا, عمومی طور پہ مختلف مذاہب کے لوگ کہتے ہیں رسومات, ہمارے ہاں کوئی رسم نہیں ہے, ہمارے ہاں صرف اور صرف عبادت ہے. یعنی عید کا دن بھی ہمارے لیے رسم نہیں ہے, ہمارے لیے عبادت ہے. اسی طرح سے آزادی کا دن منانا بھی ہمارا کوئی رسم نہیں ہے. جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ محبت کریں گے جہاں پر ہم رہتے ہیں, لیکن آج کے دن ایک اور عزم بھی رکھنا چاہیے اپنے دلوں میں کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی, جو ظاہری بات ہے جس طرح سے میں نے کہا, اور اقبال بھی یہ فرماتے ہیں, اقبال کے 2 اشعار ہیں جو میں ہر ایک جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں, اور اس میں زندگی کا تمام فلسفہ جو ہے وہ اس کا مجموعہ ہے. اقبال فرماتے ہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اور پھر فرماتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب ہم ان 2 اشعار پہ نظر دوڑاتے ہیں تو انفرادیت اور اجتماعیت دونوں پر اقبال فوکس کرتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں, چاہے ہم کوئی دکاندار ہوں, چاہے ہم کوئی چابڑی فروش ہوں, چاہے ہم کوئی تاجر ہوں, چاہے کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی صدر ہو, چاہے کوئی آرمی چیف ہو, چاہے کوئی پولیس کا بڑا ہو, وہ سب اس بات پر نظر دوڑائیں کہ ہم جس ٹیم کے ساتھ, جس کرو کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی بھی فضول نہیں ہے, اس میں کوئی بھی, اگر ان کے اندر کوئی نقائص ہیں تو ان نقائص کے ساتھ نفرت کریں, ان کی خامیوں سے نفرت کریں, ان کی خامیوں کو بھانپیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ انسان کے ساتھ نفرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ اپنے زندگی میں, اپنے سرکل میں کسی سے بھی ناراض ہیں تو آج ایک عزم کریں کہ آج ہم ان کو دل سے معاف کرتے ہیں, اور ہم یہ تقاضا کریں گے کہ جب ہم ان کو دل سے معاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی دل سے معاف کریں. بالکل, ایک دوسرے کو معاف کریں, یہ ناراضگیاں کم از کم آج کے دن ختم کریں. آج کے دن ختم باقی کریں گے, کسی تہوار یا موقع, باقی کسی تہوار دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. زبردست, بالکل نغمے تو آج گائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ اس دن سب سے بڑا اور اہم پیغام جو اس وقت ہم دینا چاہیں گے ذکیہ, اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے روز میرے پروگرام میں کال آئی تھی, اور خیبر ضلع میں جہاں پہ مسجد میں دھماکہ ہوا تھا اور اس میں ڈی ایس پی شہید ہوئے تھے, ان کی بہن نے کال کی تھی, اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم 1000 دفعہ کوشش کر لیں لیکن ان کے بچے اور میری والدہ ان قبر پہ جاتے ہیں اور یہ سوچنے کہ کم از کم میرے بھائی کی جو ڈی ایس پی تھے پولیس میں, ان کی لاش ہمیں مل جاتی. تو میں نے ان کو یہی تسلی دی کہ ظاہری بات ہے کہ موت سے تو ہر انسان ڈرتا ہے, اور موت ظاہری بات ہے ایک سمجھ لیں کہ اچھی بات ہے بھی نہیں.
یعنی عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں یعنی ہم زندگی کو ہی محبت کریں گے, اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود مت قتل کریں, یعنی آپ اپنے آپ سے محبت کریں, زندگی میں زندگی کو ڈھونڈیں, زندگی کو انجوائے کریں, اس سے لطف اٹھائیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے ذہن کو اپنے نفسیات پر زیادہ دباؤ ڈالیں. آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے ساتھ محبت کریں. لیکن یہاں پہ ایک عجیب سا, ایک روحانی سا, اور ایک سمجھنے کے ایک بہت ہی بالا, جو سوچ سے بالا تر ہے, جو کہ اللہ کا حکم ہے, جو کہ شہادت کا مرتبہ ہے, تو وہاں پہ موت کیا چیز. یعنی اگر میں اس وقت بھی یہ کہنا چاہوں گا, اور ڈنکی کے چوٹ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے لیے میری سر کی ضرورت پڑے گی, میری جان کی ضرورت پڑے گی, تو اس وقت نہ تو مال, نہ بچے, نہ کچھ, نہ اپنی جان, سب کچھ نذرانہ کر دوں. یعنی اب جب اس طرح سے کچھ نوجوان جو کہ عملی طور پر اس فورس کو جوائن کر لیتے ہیں, چاہے پولیس ہو, چاہے ایف سی ہو, چاہے انٹیلیجنس ہو, چاہے پاک فوج ہو, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے نیوی میں ہو, انہوں نے تو اس بات کا ہمیں گارنٹی ہمیں دے دی ہے اس بات کی کہ وہ ان سرحدوں پر لڑیں گے, اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے. ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہ سرحد پہ کھڑے ہیں یا ملک کے اندر کسی مسئلے کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اس میں کھڑے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ حق نہ حق کی باتیں ہمیں کون اختیار دیتا ہے. بہت سارے دوست ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ثبوت کے, تو وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ جو کہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہے, تو ان کو یعنی میرے سر کو محفوظ بنانے کے لیے وہ اپنے سر دینے کو تیار ہے, تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی کہ جی ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں. یعنی ہمیں تو اپنے محافظ کو وسائل دینے پڑیں گے. یعنی میں اس بات کو دلیل اور ثبوت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ افواج نہیں ہے, تو ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھ لیا کہ جس کے پاس نہیں تھی سیکیورٹی, جن کے پاس نہیں تھے ایسے لوگ جو اپنا سر دینا جانتے ہوں, ان کا حشر ہم نے دیکھ لیا. بالکل. لہٰذا ضروری ہے کہ آج کے دن ہم ٹریبیوٹ پیش کریں ان نوجوانوں کو, ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے سروں کو قربان کر دیا, ان جوانوں کو جنہوں نے اپنے بدن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے. لیکن یہ محرومی نہیں, یہ ایک بہت بڑا پن ہے. وہ غازی ہیں ہمارے, یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنیم ان کے ٹوکر سے صحرا وہ دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو آج ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. گلاب شاہ صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں, 1965 کی جنگ میں انہوں نے بہت بڑی خدمات دی تھی, بلکہ 71 کی جنگ میں بھی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت بھی کی تھی پروگرام میں. آج وہ ایک سفید ریش داڑھی والے ایک بہت ہی خوبصورت فرشتہ سیرت انسان ہیں, لیکن کسی زمانے میں وہ گھبرو جوان ہوا کرتے تھے. وہ فوج میں بھرتی ہوئے, انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی, پاکستان کے لیے لڑے, اور پاکستان کے لیے لڑ کر غازی بنے. تو اس طرح سے ہزاروں لاکھوں غازی ہمارے پاس ہیں, ہزاروں لاکھوں شہید ہمارے پاس ہیں, جو کہ ہمارے سر کا تاج ہیں. بالکل, بہت بھی پی لیں اور بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. میں اسی انتظار میں تھی کہ قیصر رحمان کب مجھے جو ہے وہ موقع دیں گے. بہرحال جناب, اچھا دن ہے, اور کافی جتنے بھی غازی ہیں سب کو جو ہے ٹریبیوٹ بھی پیش کیے ہے. ہم سب کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر سے یوم آزادی کا یہ دن بہت 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 مبارک ہو, اور اسی طرح سے جو ہے وہ انجوائے کرتے رہیں. اس کا انتظار مت کریں کہ جی کوئی تہوار آئے گا, یا اس طرح کی کوئی سیلیبریشنز ہوں گی, یا کوئی شادی بیاہ کا موقع آئے گا, تب ہی جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوں گے, اور وہ دن جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے اپنے فیملی کے ساتھ. بلکہ ہر دن ہمارے لیے اس طرح خوشی کا دن ہونا چاہیے. بالکل. اور کوشش کریں جی, جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کی ناراضگی چل رہی ہے, تو کوشش کریں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنی ناراضگی ختم کیا کریں. نہیں تو وہ کہتے ہیں نا, وہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ناراضگی آٹومیٹیکلی ختم کر دینی چاہیے. تو آج کے دن کم از کم یہ کریں کہ اپنے جتنے بھی آپ کے پیارے ہیں اور وہ آپ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ناراض ہو چکے ہیں, چلے جائیں ان کی طرف اور اچھی سی سیلیبریشن کریں. اور 14 اگست کا یہ جو کیک ہر گھر میں کاٹا جاتا ہے, آپ نے کیک انتظام کیا اپنے قیصر رحمان؟ ہاں, کیک, اتنا بڑا کیک, اور ساتھ میں کباب بھی لایا ہوں, کیونکہ وہ ہمیں پشتو میں کہتے ہیں کہ فروٹ کی سفر کباب, تو ہمیں جو ہے ہم کباب بھی لائیں. اور ذاتی بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ آج چاہے ہمارے وہ دوست جن سے وہ جو ہم سے ناراض ہیں, انہوں نے اگر ریڈ اینڈ بلیک بھی پہنے تو ان کے ساتھ بھی راضی نہ ہوا کر لیں. بالکل. اچھا, جھنڈے کی طرف اگر ہم دیکھیں اور پاکستان کے نقشے کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں, تو یقین مانیں کہ میں تو عمومی طور پہ سوچتا رہتا ہوں نا پورے گلوب پہ, کیونکہ پورے گلوب کی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ 20ویں شکل میں یہ پوری دنیا بنی ہوئی ہے.
اور ابھی تک ایک سیٹلائٹ جو سائنسدانوں نے بھیجا ہے کائنات میں، انہوں نے ابھی تک جو یونیورس کی ہے ایکسپلور، اور وہ چونکہ ظاہری بات ہے کہ لائٹ کے اس پہ جاتی ہے سپیڈ پہ، اور آپ بھی اکثر اوقات میرے اسٹیٹس پہ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو، تو دیکھیں انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ نظام شمسی یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور پھر ہمارا جو کہکشاں ہے ملکی وے، اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے اس طرح کے نظام شمسی موجود ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یونیورس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں، اور پھر ابھی وہ جو سیٹلائٹ ہے وہ اتنا دور چلا گیا، اس نے یہ بھی دیکھا کہ صرف ایک یونیورس بھی نہیں ہے، کروڑوں یونیورس ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پیچھے جائے گا تو پھر دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کی یا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں جو کہ ہمارا قومی نعرہ ہے، جب ہم اس آواز کو بلند کرتے ہیں، اس نعرے کو بلند کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ نعرہ جو کہ ان یونیورس ابھی تو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے اس حد تک، اب آگے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اچھا، اور یہ سارا جو راستہ ہے، یہ اتنا لمبا راستہ جو لائٹ کی اسپیڈ پہ بھی آپ جاتے ہیں، اور پھر آپ کہیں جا کے ایکسپلور کرتے ہیں، ہمارے آقائے نامدار نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں عرش تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی۔ تو جب ہم یہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو یقیناً ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، ایک روحانی کیفیت بن جاتی ہے، اور پھر اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ موت جو کہ عمومی طور پہ ہمیں ڈراؤنا لگتا ہے، ہمیں ایک سمجھنے کے خوفناک لگتا ہے، لیکن جب ہم اتنے بڑی ذات کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں بالکل چھوٹی چھوٹی ریت کے ذروں سے بھی، بلکہ ایٹم کے ذروں سے بھی چھوٹی لگتی ہیں۔ بالکل، بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنے ساتھ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں اس وقت میسیجز یا کامنٹس کے تھرو اگر ان کے میسیجز آ رہے ہیں تو وہ بھی پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ بالکل جناب، ضرور، اس وقت تو میسیجز بھی آ رہے ہوں گے، اور میں ایون اپنے دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جتنے بھی دوست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پورے پاکستان سے، وہ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں۔ اس وقت میسیج آئے بھی ہوئے ہیں، اور آپ اگر میسیج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیں، وہاں پہ ٹائپ کریں KPK، اپنا نام لکھیں، اپنا پیغام لکھیں، اور ہمیں کس طرح سینڈ کریں گے؟ 8881۔ بالکل اس جناب، پہ آپ جو ہے ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی اچھا سا پیغام آج کے دن کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچائیں، تو بالکل جی ہمیں آپ جو ہیں کال کر سکتے ہیں۔ 09152544143 ہمارا نمبر ہے، 52544143۔ اس پہ آپ آ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور فیس بک پہ جتنے بھی دوست کمنٹس کر رہے ہیں وہ سارے کمنٹس میں پڑھوں گا، لیکن تسلی کے ساتھ اس وقت میں ناہل نے ہمیں یاد کیا ہے چارسدہ سے، سلام کہہ رہی ہیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، بالکل زندہ باد جناب، اور ذکیہ باجی کو سلام۔ تھینک یو سو مچ، وعلیکم السلام مناہل۔ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، آپ آج کا دن، یوم آزادی کا دن کس طریقے سے منا رہے ہیں، کیا جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک وہ بھی رکھا تھا کہ مطلب جو اچھے طریقے سے منا رہے ہیں وہ اپنی ویڈیوز بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس مقابلے میں نے حصہ نہیں لیا، ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں انعام جیت لیتا۔ کل میں نے دیکھا ایک اتنے پیارے طریقے سے رکشے کو پورا سجایا ہوا تھا انہوں نے، مطلب وہ چمکدار جو لڑیاں ملتی ہیں، میں لڑکیاں کہنے والی تھی، چمکدار ہے، فکر مت کریں۔ نہیں، لڑیاں انہوں نے لگائی ہوئی تھی گرین اینڈ وائٹ میں، بہت خوبصورت مطلب سجایا ہوا تھا، اور وہ اتنی جلدی تیزی سے گزر گیا کہ مطلب مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس کی پکچر سنیپ کر سکوں۔ تو اس طرح کی پیاری پیاری جو آپ نے کس طرح سے مطلب سجایا ہوا ہے اپنے گھر کو، آپ خود کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بچوں کے اکثر اسکول میں مختلف پروگرامز کی جو ہے وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اسکول میں پروگرامز ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ باقی آج کے دن کے حوالے سے کوئی اچھا سا پیغام جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں آپ ان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ فیس بک کے تھرو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک جتنے بھی ہمیں سننے والے ہیں وہ ہمیں فیس بک کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو۔ اس وقت ہمارا پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے، اور ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا وہ ہے سنو پختونخوا کے نیم سے، وہاں پر آپ جا کے ابھی آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ کے کامنٹس کے تھرو اس
اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل جناب. اور جو میسیجز آ رہے ہیں, وحید افریدی نے ہمیں یاد کیا باڑا خیبر سے 8881 پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے, بہت شکریہ. اس کے علاوہ وجیحہ نے ہمیں یاد کیا ہے ملاکن سے, بہت شکریہ وجیحہ, آپ نے ہمیں 8881 پر اپنا پیغام بھیجا. آپ اس وقت اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنا پیغام کیسے بھیجوں, فوری اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, جہاں پہ آپ میسج لکھتے ہیں وہاں پر لکھ کے KPK اور اسپیس دیں, تھوڑا سا اپنا نام لکھیں, پھر اسپیس دیں, اپنا پیغام لکھیں اور ہمیں سینڈ کر دیں جناب والا, بالکل سمپل 8881 یعنی 8881 پر. عرفان خان کہہ رہے ہیں فنٹاسٹک پروگرام, بہت شکریہ. جہانگیر خان کہہ رہے ہیں زبردست. خیرت رحمان بھائی بہت شکریہ. جہانگیر افغان, جہانگیر ہمارے دوست ہیں, افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان سے بھی محبت رکھتے ہیں, بہت شکریہ. ضمیر انمول کہہ رہے ہیں میں تھینک سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اچھا میں ٹانگ سے میں سمجھا تھینک سے. او مائی گاڈ. اچھا ضمیر انمول کہہ رہے ہیں پروگرام ویری نائس. بہار علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. RJ ثاقب جان افریدی کہہ رہے ہیں سلامونا فرام جناپور. اور حمید اللہ کہہ رہے ہیں جشن آزادی مبارک ہو, آئی لو پاکستان. اور عرفان کہہ رہے ہیں سلام ذکیہ خان. وعلیکم السلام عرفان. اور اظہار محمود ہمیں واچ کر رہے ہیں, بہت شکریہ اظہار آپ کا بھی. بہرحال اس وقت ہمیں کالز بھی لینی چاہیے, کیا جی بالکل کالز ایڈ کرتے ہیں پروگرام میں. بالکل مجھے ذرا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں. اوہ مائی گاڈ. اچھا یہ اس میں دیکھیں اور اصول سامنے آ گئے. میں کچھ اصول بھی میں کہتا ہوں کہ آج کے دن بتا دوں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو بھی آپ اپنے آپس میں لین دین کرتے ہیں, یعنی اگر آپ پیسے دیتے ہیں کسی کو, کوئی اپنا وسیلہ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ اس کو ریٹن فارم میں ضرور لے آئیں. یہ حکم بھی ہے اور ایک بہت اچھا عمل بھی ہے. اچھا بہت سارے لوگ کامیابی چاہتے ہیں. کیا اگر فار ایگزامپل آپ سے کوئی کہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ محنت کریں اور جس منزل تک آپ جانا چاہتے ہیں اس کو آپ ٹائم دیں, اس کے لیے سوچیں, محنت کریں, تبھی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے محنت نہیں ہوتی, پھر وہ ظاہر ہے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرے گا. اچھا. اور شارٹ کٹ کا راستہ آپ جب بھی اختیار کرتے ہیں تو آپ دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں. یعنی جہاز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اڑتا بھی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ آتا بھی ہے. میزائل ایک دم سے اڑ جاتا ہے, ایک دم سے دھڑام گر جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں. فارمولا یہ ہے کہ میں نے جو زندگی میں ابھی تک جو میں نے جو چیزیں ایکسپلور کی اس کے حوالے سے میں بتا دوں. یہ چونکہ ایک عملی فارمولا ہے اس 32 یا 33 سالہ زندگی میں, تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے مطلب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے طریقے سے خدا کو مانتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائیں. اور ظاہری بات ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے یا اسے اچھا تعلق بنانے کے لیے اس کے احکامات کو ہی بجا لانا ہوتا ہے. یعنی اللہ پر یقین رکھیں. بالکل. اور فار ایگزامپل ذکیہ آپ کو میں کیوں پسند آؤں گا, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو برا لگتا ہوں یا اچھا لگتا ہوں, تو اس کے تناظر میں کیا بات ہوگی؟ یعنی میرا کردار ہی ہوگا نا. ہاں جی بالکل. جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اگر وہ میں اس کو بجا لاؤں گا تو آپ کو میں اچھا لگوں گا. بالکل. اور اگر فار ایگزامپل میں جو چیزیں آپ جو مجھے جو احکامات بتاتی ہیں یا جو مجھے آپ حکم کرتی ہیں اور اس کو میں بجا نہیں لاتا تو میں آپ کو برا لگوں گا. یہ سمپل ایک فارمولا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات بتائے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں منوان پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں بالکل واضح ہیں. اگر ہم ان کو بجا لائیں گے تو تب ہی ہمارے اندر ایک صفت پیدا ہوگی. یعنی یہ فرسٹ سٹیپ ہے کامیابی کی طرف. یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں گے, چاہے آپ جس مذہب میں بھی ہوں اس مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے جی. ہم تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے. تو جب ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا, ہمیں دوسری صفت اللہ عطا کرے گا, اور وہ صفت ہے عجز اور انکساری کا. یعنی جب بھی آپ زندگی گزارتے ہیں تو دوسرا قدم یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عجز اور انکساری کو اپنے دامن سے مضبوطی سے باندھ لیجئے. یہ ہے دوسرا قدم. ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ جب آپ کے اندر آ جائے گا تو تیسرا آپ کا ہوگا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں, ضروری نہیں ہے, ہم اس کام کو بیگار کہتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے, کار ہوتا ہے, اور ایک بیگار ہوتا ہے. تو آپ بیگار بھی کریں گے. یعنی اگر فار ایگزامپل آپ راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کے اندر اگر عجز و انکساری ہوگی تو اگر ایک بوڑھا شخص یا کوئی جوان بھی جا رہا اور اس کے ساتھ وزن زیادہ ہوتا, آپ اس کے ساتھ وزن اٹھا لیں بغیر کسی لالچ اور غرض کے. اگر کسی جگہ پہ کوڑا پڑا ہوا تو آپ اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں, اس کو آپ صاف کر دیں. کسی جگہ پہ لائٹ ایکسٹرا لگی ہوئی, اس ایکسٹرا لائٹ کو آپ آف کر دیں. کسی جگہ پہ درخت کی ضرورت ہے, ادھر آپ درخت اگا لیں. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے پاکستان میں. میں تو کہتا ہوں کام تو اتنے زیادہ ہیں, آپ کر لیں اگر کرنے والا کوئی
ہو. ہاں کرنے والا چاہیے. جی. جابس بھی بہت ہی زیادہ ہیں لیکن اگر کوئی کرنے والا ہو. اچھا جب آپ اس طرح کرتے ہیں مسلسل محنت کریں گے تو مسلسل محنت یہ تیسرا سٹیپ یعنی عجز و انکساری کی صفت آپ میں موجود ہوگی تو تیسرے سٹیپ کے جانب آپ جائیں گے نہیں. اب مسلسل محنت کریں گے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی غرض کے, اس میں پھر ٹریک والے کام بھی آ جاتے ہیں اور ان ٹریک کام بھی آ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ وہ بھی سلسلہ پورا کر لیتے ہیں تو چوتھا آپ کو سلسلہ ملتا ہے کامیاب دعاؤں کا, بیسٹ وشز کا. یعنی اگر آپ کسی ہندو بھائی کے ساتھ کوئی اچھائی کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنی طریقے سے بیسٹ وشز دے دے گا. اگر مسلمان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو آپ کو دعا دے گا. اگر کسی کرسچن کو آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو وہ آپ کو دعا دے گا. اگر کسی سکھ کے ساتھ آپ اچھائی کریں گے تو وہ آپ کو دعا دے گا یا بیسٹ وشز آپ کو دے گا. جب یہ بیسٹ وشز آپ کے پاس آ جائیں گی تو سمجھ لیں کہ آپ ہوئے کامیاب. یعنی زندگی میں آپ کے پاس پیسے بھی آئیں گے, اچھی گاڑی بھی آئے گی, اچھی بیگم بھی آئے گی, اچھی بیگم کے لیے اچھا شوہر آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن بھی صفات ہیں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آج کل انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں اور میں یہ یقین اور دعوے سے کہتا ہوں ذکیہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل کنسیڈر کریں, فار ایگزامپل میں اس پیالے کو آج سے میزائل کہنا شروع کر دوں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے کانسیپٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس پیالے کو میزائل کہنا شروع کر دیں تو یہ آپ کو میزائل لگے گا. یعنی آپ کہیں کہ یہ میزائل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے کہ اچھے برانڈ والے کپڑے ہی ہمیں سجا کے رکھیں گے, اچھا اور بڑا گھر ہی ہمیں سکون دے گا, اور اچھی اور بڑی گاڑی ہی ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی سکون. یہ بالکل غلط ہے. یہ 33 سالہ زندگی میں نے اس بات پر تجربہ کر لیا کہ اگر آپ کے پاس ایک پٹیشر قسم کی موٹر سائیکل ہو لیکن اگر آپ خوش ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. آپ کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, آپ کسی بڑے اچھے گھر میں رہتے ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, یقین مان لیں. تو آج اس پاکستان کو اس کی قدر کریں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی باہر جانا چاہیے, وہاں پہ مستقبل بنے گا, یہ وہ مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ یہ ملک, یعنی میں دل سے اس بات کا وہ کر رہا ہوں کہ یہ ملک مجھے اس مسائل کے ساتھ ان جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی راستے گندے ہیں, کوڑا کرکٹ ہے, ان سب چیزوں کے ساتھ پسند. کیونکہ اگر وہ لوگ جو مسافر ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جس جگہ پہ انہوں نے خڑپوسے کیے ہیں, انہوں نے جہاں پہ اپنے قدم پہلے رکھے ہیں, جن کی یادیں خوبصورت خوبصورت اس وطن کے ساتھ ہیں, گلی محلوں کے ساتھ ہیں, تو یہاں کی موت بھی مجھے کبھی بالکل مزہ آتا ہے. مطلب یہ کہ اپنے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے ہر چیز کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں. ہم لوگوں میں پتہ ہے خرابی کیا ہے, یعنی کل میں سوچ رہی تھی کہ مطلب بچپن سے ہم جس طرح سے اپنی یہ یوم آزادی کا دن مناتے ہیں, جشن آزادی کا دن مناتے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مطلب ہر ایک بچے کے ہاتھ میں جھنڈیاں ہوں گی, بیجز انہوں نے لگائے ہوں گے, کیپس آئی ہوئی ہیں, مطلب جس طریقے سے مطلب وہ منانا چاہیں, ایک خوشی کا اپنی محبت کا اظہار کرتے آپ کو نظر آئیں گے. یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں اپنے وطن کو چھوڑنا ہے, پھر وہ باجا بھی بجاتے ہیں, باجے بھی بجاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے, جس طرح صفائی کی بات ایک مثال دی ہے قیصر رحمان نے, اس طرح میں یہ کہوں گی کہ مطلب کچھ ذمہ داریاں ہم عوام پہ بھی فرض ہیں. ہم ہر ایک کام, ہر ایک بات, ہر ایک الزام ہم اداروں پہ نہیں ڈال سکتے کہ جی یہ اس ادارے کا کام ہے وہی آ کے یہ کام کرے گا, یہ ادارہ جو ہے اس کا یہ کام ہے وہی آ کے یہ کام کرے گا. بلکہ ہم ہر ایک کام جو ہم اپنی ذمہ داری اگر ہم کام کو سمجھیں, جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, جس طرح ہمیں اپنے باہر کی گلیوں کو صاف رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے, میرا نہیں خیال کہ ایک بھی چیز ٹھیک ہوگی. تو کوشش کریں جی, ایک تو یہ کہ اپنا دلی اطمینان پانے کے لیے, اپنے دل کا سکون لینے کے لیے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت ساری مطلب میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس آتے جاتے ہیں, نہیں, ان کو کیا ہوتا ہے جی ہمیں مسئلہ ہے, ہم ڈپریشن میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. سیکنڈ, اپنے دل کو مطمئن رکھیں, اپنے بڑوں کی عزت کریں اور اپنے کام کے ساتھ مخلصی دکھائیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ پریشانیوں سے نکل پائے گا. بالکل. اور ذکیہ آپ بعض دفعہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے. بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صرف ٹریک سے یعنی صراط مستقیم سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جب آپ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ نے بھی جس طرح سے کہا, اور یہ تو میں تو اس بات کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب آپ ان 4 سٹیپس کو اپنائیں گے, جس طرح میں نے عبادت کی بات کی, جزو انکساری کی بات کی, محنت کی بات کی, اور بیسٹ وشز کی بات کی, اور اس کے بعد کامیابی کی بات کی,
یہ تو ایک اٹل فارمولا ہے جی. اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. سلامون خستبائی تاسو هم د کبابو والے کسنگا آج سا کہ بفریدی لم هم سلام هینا رحمان د کوار روډ نه. بالکل جناب نو کباب خو بخامخ خرو د کبابو نه بغیر خو گزاره نه کیږي کنه. پنن ورځ باندې سیم چې د خپل ډیشز پخېږي زیاتره د چې فیملی تک را تک چې یو بل سره زیات شي یا چې لکه زما کولیګز دي نو هغه وی چې موږ د فیمیل ټولو چې د هغه یو پارټي خو دی د واہ 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 یہ تو بڑی خوبصورت کی وہ چمکدار پارٹی بن جائے. ہاں چمکدار پارٹی نو دا شان د گیدرنګ چې د انسان جوړي کباب انجوای کې خپل خپل خوراکونه انجوای کې هغه بخیر ته خیسته رحمان او زما صحت نے تست اندازے کی. بالکل جناب کھاتے پیتے لوگ ہیں. بالکل کھاتے پیتے لوگ ہیں. یہ اس بات پہ کبھی بھی دل پہ مت لینا جو لوگ آپ کو کہیں بار بار آپ کو کہتے ہیں جی آپ موٹے ہو گئے ہو آپ کا جو ہے وزن اتنا بڑھ رہا ہے. نہیں, آپ سمپلی ان کو یہ کہہ دیا کریں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے. ماشاءاللہ آج میں نے کباب کے لیے اپنے ڈائٹ چھوڑ دی. اچھا بی بی جان اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اور چترال کی ایک بہت ہی قابل اور زبردست قسم کی خاتون ہیں, لڑکی ہیں اور وہ سیاست میں بھی بہت اچھا حصہ لیتی ہیں. ان کو بھی میرا سلام, خصوصی سلام, اور یقیناً ان کے ساتھ بھی اکثر اوقات ملاقات ہوتی رہتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ان کو بھی میرا خصوصی سلام, اور بی بی جان کی جو محنت ہے, جو عظمت ہے, اس کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جس طرح سے پچھلے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ سیاست میں اور فورسز میں خواتین اپنا کردار نہیں ادا کر سکتی, وہ بات بھی جھوٹ ثابت ہو گئی. اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہر جگہ پہ جس طرح سے پورے پاکستان اسی طرح سے ہماری جو بچیاں ہیں, جتنے بھی خواتین ہیں, وہ بھی پاکستان میں بہت بہتر اور زبردست کردار کے ادارے میں ادا کر رہی ہیں. تو یقیناً یہ بہت ہی اچھا اور بہتر اقدام ہے, اور یقیناً جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. بہرحال ذکیہ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے, اور اگر کوئی کمنٹس ہو تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل, کمنٹس مجھے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ مجھ سے جو ہے وہ میری ہاٹ سیٹ جو ہے وہ خواستہ رحمان نے سنبھالی ہوئی ہے. تو کالز بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں 52544143, ساتھ میں جو ہمارا ایریا کوڈ ہے وہ مسٹ ڈائل کیجیے گا. 091 ہمارا ایریا کوڈ ہے. باقی نمبر میں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں 52544143. آئیے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے لائیو کال کے تھرو, اور جو ہے کس طرح سے آپ آج کے دن جو لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اچھا سا کوئی پیغام ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. اس کے علاوہ آج کا دن آپ کیسے منا رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالز بھی ہوں گے, خواستہ رحمان تو شامل کرتے ہیں کالز کو پروگرام میں. بالکل جناب, اور یہ پہلی کال جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. السلام علیکم خیس رحمان این زکیہ خان فیڈ در توایو. وعلیکم السلام, الحمدللہ ہر کلے او یوم آزادی ډیر ډیر مبارک. ډیر مبارک مالا خوا ټول پاکستان ته زړه خلاص دي جشن آزادی به حجاب مبارک در توای کنه. ډیر مننه ست څنګه دا نننې ورځ مانځي الحمدلله. خورجان زوغي سار کرا پاس من منځ مې وکړ, مانځه باشه زه بیا مې ناشته وکړ, بیا د موږ د مالیه والا چې څومره کوشنیان وو دا مې غټه ګاډۍ ورته راځ په هغه کې مې کېنول او مې غټ بڑا ډیک پکې لګولې ملي نغمې او داسې مې چکرې مې ورکړې کنه. اوکې زبردست. او په خپل دې څه بیج وغیرہ غسته دی یا نه؟ بیج خو مې خپل لګولې, ما دوه بیج لګولې دي. باجا خو دې نه دا غسته یا باجا مال نه جاسي باجا والا نه تاسو ما بالکل نه پېژنئ. اوکې نو ټول اوریدونکو ته بس پیغام ورکړئ الحمدلله. بیا تا مری خلانه د ټیک څنګه کنه نه کنه زما مری دا درېمه هفته شروع شو, زما مری نه ټیک کیږي دا میاس وای کنه. بس اللہ پاک ته خیر کی راته دعا کوي عمدہ سی پاتې نشي. یا الله ان شاء الله موږ ضرورت واکو خورجان زه به ټول دا پیغام ورکم. اصل خبر چې موږ په انسان ته اندر ځان کې احساس پیدا کی, ولې کچیر موږ احساس پیدا کو بیا به موږ درخت بم لګو, صفایان بم کو, هر څه به بیا موږ کو, او کچیر په موږ احساس نه بیا موږ انسانیت موږ چې خدمت کوو بیا موږ درخت ملکی پازه بیا موږ یو شان نسو کولای. بالکل کلی پیغام ډیر مننه الحمدلله, خوشاله راته اوسئ. او یقینا چې مسلسل به کالز واخلو چې دا شانته اوریدونکو هم شامل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم خبر کوم د بربرم دینا. جی څنګه عبدالرحیم؟ ندیم فرام ندیم, سوری ندیم څنګه ندیم, کافی موده پس راغلی, نننې ورځ څنګه مانځي؟
یاره ډېر ښکلی موضوع الحمدلله او تاسو 14 اګست مبارکي وایم تاسو دواړو ته. ډېره مننه، تاسو دې هم مبارک شي. او دغه یو خبره به درته وکړم چې یاره 89.4 باندې چې کوم دی 96 باندې خو سره نه راځي او 89.4 باندې چې کوم دی بل سټیشن ځان سره نیسي او ستاسو اواز سره نه راځي. ها مطلب نیٹ ورک کی صحیح شو روانه ده. بهرحال دا اوري د زمګه مشرانو ای بزر دا مسله حل کی او جی لکه ورځ یو شو کنه ضرور کوشش کوم او کال مې الحمدلله ولګي نو دا هم ټیک کې او دا خبره کول غواړم چې 14 اگست نو موږ د فرض کوم خلک قرباني نه ورکړي په کار چې دا ورځ باندې موږ لاړ شو دا وی د بچو چې کوم یتیمانان شوي دا وی ته پوسو کو دا وی خیریت کو مطلب چې چا وس کی دا وی د فار سره پیسو مندوبس کو ځکه چې یتیمانان پاتې شوي دا د چې موږ باجه په لارو کوڅو کې بجاو کو. زبردست کلی پیغام ډیره مننه ندیم او دا خبره تاسو ډول سلام او زموږ دا مسله حل کې ټیک تا. اوکے جی اوکے ډیره مننه ان شاء الله ضرور که خیری مسله با ان شاء الله ضرور حل کیږي که خیری چې زموږ څومره هم اوریدونکو دي نیخ په نیغه دا وخت شرکت کوي بل کالر ګور بلکې دین وړاندې بدګزم دا میسج به ورو شریف پاک آرمی لاہور سے سلام وعلیکم السلام بہت شکریہ خجیدا چې کوم دې زموږ میسیجز دیو کنه دي 29 باندې راغلي دي. اوکې ٹھیک شو. السلام علیکم کماس خان د شاب خیلونه ستڑی مشی رور او خور آزادی مبارک بہت شکریہ. آزادی مبارک. اور شریف جو ہیں آپ کا بہت شکریہ شریف اگر آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں لاہور سے آپ کا بہت شکریہ. مبشر ہمیں جہانگیر پروگرام مبشر جہانگیر پروگرام بہت اچھا ہے 14 اگست کا بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب میں اسکردو میں ہوں اور ڈیوٹی پر. اوکے بہت شکریہ آپ کو بھی سلام اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اوے اے زما درخو وطن زار شم اها تا د ګلونو د چمن نظر شم اها او تا یو ضرب په جهان ورنکم چې پتا اوسې دا غته نظر شم او زما هم تن هم بدن وطن چې پتا نن کوي دا غ نظر شم ځوړ ستړي مشي مازلی بڑا ویرا مازلی هر کلی کو درتا کوارګوټ دا زرا نه کو تر درادم خیله پوره والا چې خیر رحمان تاسو خدا ګلابي ورته ویل خو ګره مال نه را د زګه پختو کې را علما نه خیر دی ویلې شي څنګه مانځي نن نیورز مازلی بالکل ډېر خسته طریقې سره زه خوشاله پدې بالکل ډاکټر وخت درا باندې ماشاءالله ډاکټر نم زیاته زګه چې د پاکستان د خسته ملک دې موږ یو پہچان نه کړې دي د دې خایس کو ګوري د دې کتوبي ګوري د دې ثقافتي کلتوري رنگونو ګور دا ټول خسته دي کنه. بالکل جی نو موږ یو پہچان نه کړې بس همدار مرګوري تمن نوافل کوي دعاګانې کوي او خپل چکرم پکې خو خسته طریقې سره کنه. بالکل ځکه چې هر طرف ته چې ټریفیک ځوانان فورسز ولاړ دي نو پکې چې موږ ته رویه خو تخبل ټیک استعمال کوه او بل کوشش دا چې جنډې خو به کو چې جنډې ته ګورو ځړمه والله چې خوشاليږي ورسره ماشاءالله زبردست دا ډیر زمام دی. خیر رحمان سویا وې مشنه جنډې ته جسم ګورم خوشاليږم ډیر خسته کلر دی کنه ګور سپینو شین کنه او بل دا چې به جم ځان ته پسې نه ګولې ویا دا زموږ د پاکستاني د خلکو یو دغه یو اتفاق دی کنه. واه زبردست ډیره مهرباني موازلی چې مونږ سره شریک شوي. پروګرام فیسبوک باندې بندو نو فیسبوک باندې چې زمونږ څومره ممکتون کې اوریدونکو دي په مخامخه اوکے بیا به غپ لګو باقی وی هغه د ویزه لاړم ګواټې لا وی نوې کې سلاړه ګواټې ته زرالم د سار ګرمه پراټې دینه پس بل پروګرام می خا اردو نیټورک نم مونږ سویچ کیګو خا لکه مطلب دا چې فیسبوک چې څومره کتون کې اوریدونکو دي فیسبوک چې څومره کتون کې دي هغه ته زموږ طرف نه الله پامان باقی تاسو زموږ پروگرام چې دی هغه اوریدې شي 89.4 باندې بچ دے تاسو زموږ فریکوینسی باندې آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. اور ابھی جائیں گے جی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف پھر واپس